صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ امتوں پر ان کے گناہوں بداعمالیوں کے سبب جو عذابات کا نزول ہوا اس کے حالات کا قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح ذکر ہے کہ گزشتہ امتیں مختلف افعال و اعمال کے سبب سے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ چنانچہ قرآن کریم پارہ سورہ ہود آیت نمبر 100 اور 101 میں ارشاد ہے، ترجمہ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ عز و جل کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ پچھلے وقتوں پچھلے زمانوں میں کچھ بستیاں تھیں، ہم ان کی تمہیں خبریں دیتے ہیں، تو ان میں ایسا ہوا تھا کہ ارشاد ہے کہ وہاں بت پرستی ہوتی، شرک ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ انہیں نصیحت کریں، مگر انہوں نے نصیحت کو قبول نہ کیا، تو بس جب وہ نافرمانی پر ضد کے ساتھ اڑے رہے تو پھر اللہ عز و جل نے ان قوم پر عذاب نازل کیا۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے انہیں کاٹ ڈالا، یعنی ان پر ایسا عذاب نازل کیا، کبھی انہیں بندر بنا دیا گیا، کبھی انہیں خنزیر بنا دیا گیا، کبھی ان پر پانی کا عذاب نازل کیا گیا، یعنی سیلاب آ جاتا، کبھی طوفان آ جاتا، کبھی ان پر آگ برستی اور کبھی زلزلے آتے، اور یہ بستیاں پوری کی پوری اجڑ جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، نیست و نابود ہو جاتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہی برا کیا اپنے ساتھ کہ انہوں نے جب اللہ کی مخلوق کو اپنا رب بنا لیا، ان کی پوجا و پرستش کرتے رہے، تو اسی سبب سے ان پر یہ عذاب ہوا، تو یہ خود اس سبب سے اپنے نقصان کے ذمہ دار۔ اب آگے ارشاد باری تعالی عز و جل پارہ 15 سورہ 1 کہف آیت نمبر 56 ارشاد ہے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ یعنی ہم جب اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتے ہیں تو وہ تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، فرما برداری کرنے پر انعام و اکرام کی خبریں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کتنا راضی ہوگا، تم پر کتنا بڑا کرم ہوگا، اور جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں ان پر کس قسم کا عذاب ہوگا، اس حوالے سے یہ انبیاء کرام علیہ السلام تمہیں خبریں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہیں، اور ہم نے ہی انہیں بھیجا کہ یہ تمہیں یہ باتیں بتاتے ہیں۔ اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر یعنی جو اسلام کا انکار کرنے والے، جو کفر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنی جھوٹی باتوں کے ذریعے سے یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی نبیوں سے بھی لڑائیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے جنگیں بھی کر جاتے ہیں۔
ان پر ظلم و ستم بھی کر جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ باطل باتوں کے ذریعے یہ کافر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق بات کو مٹا دیں، یعنی اللہ کا پیغام ختم کر دیں۔ یہ نبیوں کو شہید کر دیتے، کبھی ان سے جنگیں کرتے، کبھی انہیں شہید کر دیتے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو، اس کے پیغام کو شاید یہ مٹا دیں گے۔ تو آگے کہا کہ انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ گویا اللہ کے نبیوں کا مذاق بھی اڑاتے، اللہ کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے، جنت کی باتوں پر ہنستے، دوزخ کے عذاب پر ہنستے، آسمان اور زمین سے نازل ہونے والے عذاب پر ہنستے اور تہتہے لگاتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 13 اور 14 ارشاد ہے، پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے، پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی یعنی ان پر وہ باتیں ظاہر ہونے لگی، آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آئی تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم کیا اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہے۔ استغفار کا موقع ملا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان پر اپنی نشانیاں ظاہر کی، جیسے نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، زمین یا آسمان سے نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتایا، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب ان پر جنت سے کھانا بھیجا گیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر کھڑے رہ کر آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے فقط ایک انگلی کے اشارے سے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ الغرض یہ کہ حق کی ہر بات کا جب یہ انکار کرنے لگے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا جو نبیوں کا انکار کیا، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے خود پر ظلم کیا، انہوں نے بڑا برا کیا اپنے ساتھ، حالانکہ وہ ان نشانیوں کو، قرآن کہتا ہے وہ ان نشانیوں کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ حق ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے فساد کیا، انکار کیا۔ بس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پارہ 7 سورہ انعام میں آیت نمبر 42 سے 44 تک میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے ہی رسول بھیجے تم پر پچھلی امتوں میں، اور انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ اس سے وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے جب ان پر عذاب بھیجے گئے، جب انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا، جب انہیں مشکلوں میں رکھا گیا، اس لیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ عذاب آنے کے باوجود بھی نہیں گڑ گئے، آگے وجہ بتاتا ہے اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو
وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کر، نافرمانیاں کر کر کے، بت پرستیاں اور مشرکانہ کام کر کر کے اتنے سخت دل ہو گئے تھے کہ عذاب آنے کے بعد بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے، یعنی ان کے برے کاموں کو شیطان نے ان پر بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں پیش کی گئی تھی، یعنی نبیوں نے آ کر جب انہیں دین بتایا، پھر بعضوں نے مانا بھی اور پھر اس کے بعد بعضوں نے کو بھی انکار کر دیا، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئی جو انہیں دی گئی، تو پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہیں۔ ان پر اپنے انعامات بھی نازل کیے، ان پر رحمتیں بھی نازل کی، انہیں سب کچھ دیا، لیکن وہ ایسے نافرمانی پر آ گئے، اتنے زیادہ نافرمانی پر آ گئے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے اور ماننے کی بجائے وہ اسے اپنا ہی کوئی کارنامہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہماری خوبیاں ہیں، یہ سب کچھ تو ہم نے خود ہی کیا ہے۔ حالانکہ اگر ایک کسان پوری محنت کرے، باغ میں کھیت میں محنت کرے، لیکن اللہ اگر بارش نہ برسائے، اللہ اگر ان بیجوں میں پھل نہ اگائے، ان میں پھول پودے اور پتے اور درخت اور پھل اور سبزیاں پیدا نہ کرے، تو کون ہے جو انہیں یہ سب کچھ نعمت عطا کر دے؟ دیکھیے کسان بھی محنت کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اللہ بارش برسا، اللہ ان پودوں میں ان بیجوں میں پھول اور پودے اگا دے، اے اللہ محتاج ہیں، ہم تو محنت کر رہے ہیں مگر جب تک تیری رحمت نازل نہ ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر جب زیادہ بارش آ جاتی ہے تو پھر تکبر کرنے والے یہ دیکھتے ہیں زیادہ بارش آ جائے تو سارے کے ساری سبزی اور پھل اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک تو اس کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی اس کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے، اور جب وہ چاہے تو بارش نہ ہو اور پھر سب خراب ہو جائے، سب تہس نہس ہو جائے، پھر وہ جب چاہے تو دھوپ نہ نکلے اور پھل پکے نہیں، پھر وہ چاہے تو اتنی دھوپ ہو کہ چھاؤں نہ ہو، اور وہ پھل وہ سبزی جس کو پکنا ہے وہ بغیر چھاؤں کے نہ پکے، بہت زیادہ دھوپ میں بھی خراب ہو جائے۔ تو یہ اللہ ہے جو اپنی کائنات کے نظام کو اپنے حساب سے چلا کرے۔ پھر جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے بڑوں کی پکڑ کر لیتا ہے، اور کوئی طاقتور اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہنرمند، کوئی تعلیم یافتہ اپنے ہنر اور تعلیم سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نہ فرمائے۔ اور سب کچھ رحمت اسی کی ہے، جب وہ رحمت فرماتا ہے بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نافرمانیوں اور نالائقیوں اور برے کاموں سے، شرک اور بت پرستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، حرام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔